السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمین ثم آمین. یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ دے. ہم نے یہ دعا کر رہے تھے لاسٹ کلاس میں، رب اشرح لی صدری، یہ والی دعا کر رہے تھے ہم، ہے نا. فرسٹ ہم نے جو لاسٹ کلاس میں کری ہے. تو ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں. دعا یہ سب سے پہلے ہم دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد ہم تھوڑی سی گرامر کریں گے. گرامر بس ہنٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو انشاءاللہ جب ہم تھوڑا سا پرفیکٹ ہو جائیں گے تب پراپر گرامر کا ناؤن ورب اسم اور جو ہے نا وہ شروع کریں گے، فعل وغیرہ. لیکن ابھی صرف اتنا کر رہے ہیں گرامر میں کہ بس تھوڑا سا ٹرانسلیشن لکھنا آ جائے. ابھی ہم اتنی پراپر گرامر نہیں کر رہے ہیں. تو ہم پھر گرامر کریں گے، اس کے بعد ہم تجوید کریں گے، تجوید اس کے بعد ہم تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم لاسٹ کلاس میں یہ دعا کر رہے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ دعا بتائی تھی. تو ہمیں بھی یہ پڑھنی چاہیے، اور ہم الحمدللہ ہم سب کو یاد ہے. لیکن ہم یہاں پہ جو جن کو یاد ہے نا، ہمیں ان سے نہیں ہے، ہم ان کو لے کے چل رہے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا. جنہیں کچھ بھی نہیں آتا ہم ان کو سوچ کے چل رہے ہیں، جو زیرو ہیں. جنہیں آتا ہے انہیں صبر سے کام کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دعا ایسی ہے کہ سب کو بچپن سے ہی یاد کرا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم ان کے لیے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا، ہم اس لیے یاد کر رہے ہیں. اور جن کو آتا ہے وہ تھوڑا صبر سے کام لیں گے. رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. صدر کیا ہوتا ہے؟ سینہ. یا کا مطلب ہے میرا. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. کس چیز کے لیے کھول دے؟ کہ اس میں نور بھر جائے اور اس میں سے اندھیرے نکل جائیں. اس میں کیا بھر جائے؟ دین کا نور بھر جائے اور اس میں سے اندھیرے ہمارے نکل جائیں. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے سارے کاموں میں آسانی دے دے. جتنے بھی کام اپنے ہم وہ کام سوچیں گے. اب جب غافل دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، غافل دعائیں نہیں سنتے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں جب دعا مانگے اس کا میننگ دماغ میں ہونا چاہیے کہ وَيَسِّرْ لِي امری، سارے جتنے بھی کاموں سے اس ٹائم، کسی کا چائے کا ٹائم ہوگا، کسی کو کہیں جانا ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، سب سے نمٹ کے وہ یہاں بیٹھا ہوگا. تو ان سارے کاموں میں یا اللہ آسانی کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. جو بھی پریشانیاں آتی ہیں اس دین کو سمجھنے میں یا اس قرآن کو پڑھنے میں، یا اللہ وہ کھول دے. اے میرے رب اسے کھول دے، اس گرہ کو کھول دے. زبان کی گرہ میں وہ ساری چیزیں جو علم کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہوں، میرے سے بولا نہیں جا رہا. کیونکہ سب سے زیادہ تجوید جو ہم کرتے ہیں اس ٹائم حروف کا حق نہیں دے رہے ہوتے. جو ہاں حروف جہاں سے اس کا مخرج ہے وہاں سے نہیں نکال رہے ہوتے. تو حروف
کا ہم حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم یہ دعا اس لیے مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ہماری زبان کی جو گرہ ہیں، جو گانٹیں ہیں، جو ہماری زبان پلٹ ہی نہیں رہی، وہ اے اللہ وہ کھول دے، اس کی گرہ، اس کی گانٹ، گرہ میں گانٹ کو کھول دے. تو آسانی کاموں میں، ہماری کام کیا، ہماری سوچ بھی. یاد تو کرتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں. شیطان حاوی ہے ہم کو کہ تم نہیں کر سکتے، تمہارے بس کا نہیں ہے یہ کو پڑھائی دین کی، تمہارے بس کا نہیں ہے. تو یہ جو سب ہے اس میں آسانی بھی دے اللہ ہمیں، اور ہماری گرہ کو کھول دیں کہ میں صحیح کام کر پاؤں. علم جو لے رہی ہوں وہ صحیح علم بھی لیتے رہوں. یفقہ قولی، اور مجھے بات کو سمجھانے میں لوگوں کو آسانی دے. کہ یہی ہم دعا ہر بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ ہمارا بچے ایگزام دینے جا رہے ہیں کہ بھائی تم یہ دعا پڑھ کے تمہارا سینہ کھل جائے، تمہیں جو نہیں یاد آ رہا ہے وہ بھی یاد آ جائے، ایگزام میں لکھ جاؤ تو، یا پھر کوئی وائوا ہوتا ہے ہم لوگ کے، اس سے تو ہماری یہ دعائیں جو ہیں بچپن میں سکھائی گئی تھی ہمیں. لیکن ہم وہی ان لوگوں کے لیے آج یہاں آئے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا، زیرو پہ. تو ہمیں صبر سے کام لینا ہے جنہیں آتا ہے، اور ہمیں ان کو اپنے ساتھ لے کے اوپر آنا ہے. تو ہم نے لاسٹ ٹائم رب اشرح لی صدری پڑھا، ویسر لی امری تک ہم نے یاد کرا تھا، ہے نا. اب پڑھیں گے واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ہے نا. اب اتنا یہ 2 پورشن یاد کریں گے تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پوری دعا ہو جائے گی. تو یہ ہم نے جو ہوم ورک دیا تھا وہ کرنا بھی ہے. اگر یاد نہیں ہے جس کو یاد ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جس کو نہیں یاد ہے اسے اپنے اوپر تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ دعا یاد کر لیجئے گا، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. جیسے جیسے تجوید آتی جائے گی انشاءاللہ آپ کو میں پھر یہ دعا پھر سے لے کر آؤں گی صحیح سے. لیکن ابھی آپ کو آتی نہیں ہے تو میرے لیے مشکل ہو گیا. آج ہماری یہ برڈس نا پنجرا کھول کے نکل گئی ہیں اور یہ اندر آ نہیں رہی ہیں، اپنے آپ دروازہ کھول لیا انہوں نے اور جو اتنا شور مچا رہی ہے. کوئی بات نہیں، ہم تو اپنا کریں گے. کتنی بھی پرابلم آئیں، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، ہم تو کرتے رہیں گے اپنا کام. ایک منٹ. یہ یاد کر لیجیے گا دعا کو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جس کے پاس دعا کی بک ہے یہ والی تو وہ وہاں سے کرے گا، اور جس کے پاس ابھی نہیں پہنچ پائی ہیں وہ اسکرین شاٹ لے کے یاد کرے. یہ قرآن
ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. جو بھی چیز دنیا میں جمع کی جا رہی ہے ان سب چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے. حدیث کا مفہوم ہے جو لوگ کسی گھر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. یعنی اس قرآن پاک کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ہر کوئی سکون چاہتا ہے اپنی زندگیوں میں. رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، یعنی فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنی اعلیٰ محفل میں کرتے ہیں. اعلیٰ محفل مطلب فرشتوں کی محفل، بیسٹ محفل، کہ میرا فلاں فلاں بندے اس ٹائم میرا ذکر کر رہے ہیں. اور فرشتے ڈھونڈتے ہیں ایسی محفلوں کو، اور جہاں انہیں یہ محفل ملتی ہے وہ وہیں سب آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور اس کے اوپر سے اوپر تک پورا آسمان فرشتوں سے فل ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، اس سے مغفرت طلب کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ تیری جنت کی طلب کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. اور وہ بخشش مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے میرے جہنم دیکھی ہے؟ کہ نہیں. پھر بھی وہ مانگ رہے ہیں تو اس سے غیب پر بھروسہ ہے نا. یہ کیا ہے؟ غیب پر بھروسہ. مومن کیا ہوتا ہے؟ غیب پر بھروسہ کرتا ہے نا. جنت دوزخ اور ہمارا حساب ہونا ہے، یہ غیب پہ بھروسہ ہوگا. جب جتنا بھروسہ، جتنا یقین حساب کا ہوگا، اتنا عمل سدھرتے چلے جائیں. اور جتنے غافل ہوں گے کہ حساب، ہاں سنا ہے حساب ہونا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اتنے ہی ہم غلط ہوتے چلے. تو ہمیں یقین پیدا کرنا ہے اپنے اندر. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہو میں نے بخش دیا، اس محفل کو بخش دیا. تو پھر فرشتے کہتے ہیں اس میں فلاں 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 تیرا وہ بندہ گزر رہا تھا، وہ تو بس بیٹھ گیا، آ گیا، اس کا دل بالکل نہیں تھا، بس آ گیا، اس کے گناہ بہت ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو بخشا. پھر اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے نا. قرآن مجید کا علم سیکھنا سب سے بیسٹ علم ہے یہ سب سے بیسٹ. اور بہت سارے ہمارے اماموں نے فرض عین بولا ہے عربی سیکھنا، فرض عین، کمپلسری. جو ہمارے امام شافعی ہیں ان کی نگاہوں میں تو بہت، مطلب چاروں امام میں سے دو کا تو کام یہی ہے کہ فرض ہے. تو یہ بیسٹ علم ہے قرآن سیکھنا. ہم نے اس کو بالکل پیچھے ڈال دیا. علم تو لینا ہی ہے، شوق سے وہ دنیا کو یہ کہیں گے، لیکن یہ علم سب سے پہلے، بعد میں سیکنڈری سارے. لیکن ہم نے اور سب کو فرسٹ، اور اس کو غائب، یہ تو غائب ہی کر دیا ہم نے. پھر یہ قرآن جو ہے مجید جو ہے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا. یہ آپ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ہلکے ہلکے 23 ایئرس میں اترا. تو یہ ہماری لاسٹ نبی پر، پھر لاسٹ ہماری یہ کتاب. اس سے پہلے تو بہت زیادہ آ چکے ہیں، پروفٹ بھی، میسنجر بھی، بہت زیادہ، لیکن اور سب میں ہزار سالوں کا ڈفرینس ہے. لیکن یہ اس کے بعد یہ آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی آنا نہیں تھا، اور یہ آخری ہی کتاب. اس سے پہلے تورات بھی آئی، انجیل بھی آئی، لیکن سب میں کیا ہوا؟ چینج آ گیا. سب کتابوں میں چینج ہو گیا، لیکن الحمدللہ اس کتاب میں کوئی چینج نہیں. 1400 سال سے یہ موجود ہے. جو لوگ قرآن مجید کو سیکھیں یا سکھائیں یا حفظ کریں، وہ دنیا کے بہترین لوگوں میں سے ہیں. اور لوگوں کے کچھ ان میں سے کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اہل اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، VIP.
اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں. اور عورتوں کے لیے تو قرآن سیکھنا سکھانا سب سے بڑا جہاد ہے کہ وہ اتنے گھر کے کام کاج اپنے بچے سب سمیٹ کے وہ قرآن کی طرف آتی ہیں. تو یہ تو ایک جہاد ہے, تو جہاد کا ثواب مل جائے گا. ایک ایک چیز لکھنے کرنے کا اجر آخرت میں جب میزان میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, اس دن سوچیں گے کاش اور پڑھا ہوتا, یہ دنیا میں نہ لگے ہوتے, کاش اور لکھا ہوتا, کاش یاد کیا ہوتا, کاش عمل بھی کیا ہوتا اس قرآن پر. تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے, ہماری محنت کوششیں کہاں لگ رہی ہیں, جہاں ہم بزی ہیں کیا آخرت میں اس کا ہمیں فائدہ ہوگا؟ رزق کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا, جس طرح موت ہمیں ڈھونڈ لیتی ہے اور کہیں جہاں جس دن لکھی ہوئی ہے اس دن آ کے رہتی ہے, اسی طرح رزق ہمیں ڈھونڈ لیتا ہے. جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا رزق وہ ہمیں پا کے رہے گا, ہمیں مل کے رہے گا, لیکن پھر بھی ہم اس کے پیچھے دوڑیں اور اس کتاب سے انجان, جبکہ فائدہ ہمیں یہ دے گی. جب ہم کہیں گے نا آخرت میں ہم نے سارا ٹائم ہم نے تو رزق ڈھونڈنے میں لگا دیا, تو وہ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے رزق تو تمہارا اتنا لکھا ہوا ہی تھا, کیوں بھاگی اس کے پیچھے؟ یہاں سے بند ہوتا تو میں کہیں اور سے دے دیتا, وہ تو لکھا تھا. لیکن جہاں ہمیں اپنا دماغ عقل لگانی تھی, جو نعمت ہمیں دی تھی, عقل دماغ آنکھ ناک نعمتیں ہیں, یہ ہمیں ایک ایک سانس ہمارے لیے نعمت ہے. اگر وینٹیلیٹر کا ہم حساب آورز کا دینے لگ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنی قیمتی ہم سانسیں لے رہے ہیں اور ہم اپنی زندگیاں کہاں گزار رہے. یہ کتاب سمجھنے کے لیے ہے, نہ کہ چوم کر اوپر رکھنے کے لیے, کہ بس چوما اور اوپر رکھ دیا یا بس کھل گیا. کبھی کبھی یہ برکت کی کتاب ہے, جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں لگے گا کہ ہمارے کاموں میں برکت پیدا ہو رہی ہے, کہ سارے کاموں میں آسانی ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسے جیسے ہم قرآن کو ٹائم دیتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ہمارے ٹائم میں برکت ہو جائے گی, ہمارے دل میں سکون پیدا ہوگا. خود زندگی میں آپ لوگ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں شروع ہوگی. لیکن وہ اس کے لیے ایک سویٹنس آنی چاہیے دل کے اندر, تڑپ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس ہاں حلاوت, جسے بولتے ہیں نا حلاوت پیدا کرو. نماز تو سب پڑھ رہے ہیں, نماز میں حلاوت ہونی چاہیے, سویٹنس, تڑپ ہونی چاہیے, اپنے رب سے مل رہے جا رہے ہیں ہم. ذکر تو سب کر لیں گے لیکن اس ذکر میں تڑپ ہونی چاہیے. تو عبادت ایسی ہو جس میں سویٹنس ہو, جس میں تڑپ ہو اپنے رب کی. یہ کیا بس آئے دھکا مارا اور جی نماز پڑھی اور ہو گئی. ہم نے تو نماز پڑھتے ہیں ہم 5 ٹائم کی, اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور اس میں حلاوت نہیں ہے, اس میں سویٹنس نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہمارے دل کے دروازے ابھی بند ہیں. ابھی ہماری روح نے اللہ اکبر نہیں بول رہا ہے صحیح سے. دل کی دھڑکنیں بولتی ہیں. جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا, مومن جو ہوتا ہے, اس کی دل کی ہارٹ بیٹس جو ہیں وہ بولتی ہیں اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں مومن. اور مومن کا وعدہ ہے جنت, مسلمان کا وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ جنت, مومن کے لیے ہے جنت. تو برکت محسوس ہوگی اگر جتنا میں نے تو بہت زیادہ, مجھے لگتا تھا کہ میں ٹائم جو ہے اپنے گھر کے کام, بچوں کو پڑھانا, لیکن جیسے 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 اس کو ٹائم دیتے چلے گئے, الحمدللہ جو میڈ ہیں وہ بھی بہت اچھی ملتی چلے گئی الحمدللہ. بعد میں بچے بھی ایسے ہوتے چلے گئے کہ انہوں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ آپ پڑھانے کی, ہم خود پڑھ لیں گے, آپ رہنے دیجیے, آسانیاں تو دے دی نا مجھے اللہ تعالیٰ نے. تو وہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نہ دیکھیں کہ ہم جس کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ آخرت میں ہمیں بچا پائے گا.
تلاوت کرنا پہلا کام، اس سے کیا ہوتا ہے؟ روح کی بھوک مٹتی ہے. جس طرح سے پیٹ کی بھوک ہم پزا روٹی سے بھوک ختم کرتے ہیں، روح کی بھوک بھی ہمیں مٹانی ہے. روح کی بھوک تلاوت قرآن ہے. اگر روح کی بھوک ہم پوری نہیں کریں گے تو روح پھر کہاں چلی جاتی ہے؟ میوزک، ڈانس، اس میں چلی جاتی ہے، سننے میں. اسے بھوک چاہیے، اس کو بھوک پوری نہیں ہو رہی. جو لوگ میوزک میں ہیں سننے کے شوقین، تو اس کا مطلب سوچ لیں کہ وہ تلاوت کا حق نہیں دے رہے قرآن کی. ان کی روحیں بھوکی ہیں. پھر اس کے بعد غور و فکر، کیونکہ یہ کتاب نصیحت کے لیے آئی ہے، بس تلاوت ہی نہیں، نصیحت کے لیے آئی ہے. جب تک ہم اپنی رب کی بات نہیں سمجھیں گے کہ میرا رب مجھ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، میرے لیے ہے یہ کتاب، میری زندگی کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ہے، اور ہم ہیں کہ غافل، اور ہم سمجھ کے اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے. بس عربی پڑھ لی ٹھیک ہے، آپ نے روح کی تو بھوک پوری کر دی، لیکن آپ نے رب کو ابھی بھی نہیں پہچانا. عربی پڑھ لینے سے اگر آپ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو عربی، تو آپ قرآن، آپ اپنے رب کی بات کو نہیں سمجھ رہے، جبکہ اس دن جو آپ کے ساتھ ہونا ہے اس کا آنسر ہو رہا ہوتا ہے. پھر آپ کو یاد آتا، اگر آپ کو سمجھے ارے تو میں نے صبح ہی پڑھا تھا، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے. ہم بھی اسی وقت سے گزرے ہیں، ہم نے بھی بس پڑھ لیا، اتنے ٹائم تک ہم ابھی قرآن پڑھیں گے، ٹائم دیکھ کے یا پیجز دیکھ کے یا رکوع دیکھ کے، بس اتنے رکوع پڑھیں گے. ہم بھی ایسے ہی پڑھتے تھے پہلے. لیکن اب جب سمجھ آتی ہے بات، تو اب ایک تو تجوید سے پڑھنے سے انسان سلو ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے میں، پھر اوپر سے جب سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو شاید تھوڑا سا ہی پڑھ کے نا رک جاتا ہے، اور پھر آنسو آ جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم، اور پھر واپس اس پیج کو بار بار پڑھ یہ کیا. تو یہ نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت آپ کو آج جس لیول پہ آپ کو سمجھ آئے گی، تو یہ نہیں ہر بار وہ آیت اس لیول پہ اسی طرح سمجھ آئے گی. نہیں، آج آپ کا فرسٹ اسٹیج سمجھ آ گئی قرآن کی، جب آپ نیکسٹ ٹائم پھر پڑھیں گے تو اب آپ دوسرے لیول پہ پہنچ چکے ہوں گے، تو آپ کو دوسرے لیول تک کی طرح سمجھ آئے گا قرآن. پھر آپ پھر پڑھیں گے، پھر آپ کو تیسرے لیول کی طرح سمجھ آئے گا قرآن. تو ایک ہی آیت، اور ایک آیت کو مجھ سے میں اگر آپ کو تفسیر کرواؤں گی، پھر آپ دوسرے سے سنیں اسی آیت کی تفسیر، پھر تیسرے سے، تو تینوں کی الگ الگ سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ کا اس دن کا ماحول، اس دن کے حالات ڈفرینٹ ہوں گے، کیونکہ حالات تو روز چینج ہوتے ہیں. کبھی کسی کوئی کچھ کہہ جاتا ہے، کبھی کوئی کچھ سن لیتا ہے، تو وقت چینج ہوتا ہے، تو اثر اسی حساب سے کرتی ہے آیت. تو پھر فائدہ کیا قرآن پڑھنے کا کہ سمجھ ہی نہیں آیا، جبکہ ہماری پریشانی کا حل تو اس قرآن میں تھا، اور ہم پریشانیاں کا حل دنیا میں ڈھونڈتے ہیں. افسوس ہے کہ ہم دنیا میں ڈھونڈتے ہیں اپنی پریشانیوں کے حل. تو اپنے اپنے دل کے ہمیں دروازے جو لاک ہوئے ہیں وہ کھولنے ہیں، وہ شیطان کے کنٹرول میں ہیں، اور اپنے شیطان سے خود لڑنا ہے. میں آپ سے ایک ورڈ نہیں پوچھوں گی کہ آپ نے ہوم ورک کرا یا نہیں کرا، نہ میرے پاس ٹائم ہے کہ میں ایک ایک کے ہوم ورک چیک کروں، نہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کو یہ چیز بتاؤ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا، میں کچھ نہیں پوچھی. میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، نہیں سمجھ آ رہا مجھ سے پوچھیے، میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن آپ اپنے خود ٹیچر ہیں، خود آپ اپنے ٹیچر ہیں، میں آپ کی ٹیچر نہیں ہوں. آپ خود اپنے ٹیچر ہیں، اور آپ کا ایگزامنر آپ کا اللہ ہے، کہ آپ کو جو کام ملا آپ نے کرا، تو آپ کا ایگزامنر اللہ ہے. وہ ایگزام کے دن جب آپ کی فائنل رپورٹ ہوگی، وہ اس میں آخرت میں دیکھیں گے آپ. تو میرے سے کچھ نہیں، نہ میں آپ کی ٹیچر ہوں، نہ آپ کا میرا سے کچھ بھی وہ ہے کہ آپ جو بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں، جو بھی کریں گے اللہ سے محبت کے لیے. جیسے جیسے محبت ہوگی، جیسے جیسے آپ کی نیت ہوگی، آپ کو قرآن سمجھ آئے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، کوئی تو یہ سمجھ نہیں آتا نا، تو پھر
جیسے جیسے پڑھیں گے اور دعا کریے گا اپنے لیے یا اللہ مجھے سمجھ آ جائے آپ کا دین، تو آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا، کیونکہ یہ محبت پر ہے، یہ انٹیلیجنسی پہ نہیں ہے۔ دنیا میں بہت انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قرآن سمجھ نہیں آ رہا، ایک سے ایک ڈاکٹر مسلم بیٹھا ہوا ہے، اس کے سمجھ نہیں آ رہا قرآن، ایک سے ایک ٹاپ کا انجینئر بیٹھا ہوا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا قرآن۔ تو یہ انٹیلیجنسی پہ نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ کو اپنے رب سے کتنی محبت ہے۔ آپ اپنے رب سے محبت دل میں شروع کریے، آپ کو قرآن سمجھ آنے لگ جائے۔ آپ نیت کر لیجئے ایسا ہی کہ میں صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں، آخرت میں میرا اس کا بدلہ مل جائے، آپ کو سمجھ آنے لگ جائے۔ تو کتنے ہی بے وقوف لوگ ہو، کیا غریب لوگ جو ہیں جتنے بھی وہ حفظ کر رہے ہیں، تو کیا ان کے سب کے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں؟ ہمارے جو بچے ہیں ان سے انٹیلیجنٹ ہیں وہ؟ نہیں نا، کیوں کر لیتے ہیں حفظ؟ اور ہمارے بچے تو بہت انجینئر ڈاکٹر بن گئے، وہ لوگ نہیں کر پاتے۔ یہ محبت ہے، یہ نیت ہے، تو اپنی محبتوں کو چیک کریں، اپنی نیتوں کو چیک کریں۔ ابن مسعود صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی 10 آیتوں سے آگے نہ بڑھتا جب تک 10 آیت یاد نہ کر لیتا، اس کو سمجھ نہ لیتا اور اس پر عمل نہ کر لیتا۔ 10 آیت لیتے تھے وہ لوگ، یاد کرتے تھے، حفظ کرتے تھے، سمجھتے تھے، اور جب تک عمل نہ شروع کر دیں تب تک وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ گرامر کی بک نکال لیجئے۔ گرامر جو ہے، ہم ابھی تو میں نہ ناؤن شروع کر رہی ہوں، نہ پروناؤنس جو ضمائر ہیں، نہ فعل، ابھی میں کچھ نہیں شروع کرتی، کیونکہ یہ ہم ایک ساتھ پراپر بعد میں لیں۔ ابھی تو بس میں ہلکا سا ٹچ کروں گی اسے، جس سے کہ آپ کو ایزی ہو جائے ٹرانسلیشن لکھنے میں، بس ہلکا سا ٹچ کر لیں گے۔ تو اس لیے ہلکے سے ٹچ میں کیا ہوگا، ہم ضمائر بھی دیکھ لیں گے، ناؤن بھی دیکھ لیں گے، اور موٹا فعل بھی دیکھ لیں گے، بس ہلکا ہلکا ٹچ کریں گے۔ پراپر گرامر ہم انشاءاللہ کریں گے۔ ہمارا اس اب پراپر گرامر کا جو ہمارا دوسرا وہ چل رہا ہے گروپ، اس میں اب شروع ہو گیا، تو انشاءاللہ کریں گے آپ کے ساتھ بھی، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ آپ کے لوگ ڈر جائیں گے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، تو ہم ابھی اس لیے اتنا ہی دیں گے آپ پریشر جتنا آپ ابھی اٹھا سکیں۔ یہ گرامر کا جو ہمارا پیج ہے، گرامر جو یسل القرآن ہے، اس میں یسل القرآن کی بک میں پہلا تو تجوید ہے، بک جوائن ہے، تینوں بک ہیں، شروع میں تجوید ہے، اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے تو وہ ہے اما پارا، اس کے بعد ہے گرامر، ٹھیک ہے؟ تو گرامر دیکھ لیتے ہیں۔ گرامر میں روٹ ورڈ نکالتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ 1600 ورڈس ہیں، جس میں سے قرآن میں ہمیں 1200 اردو کے ورڈ ہیں، مطلب 400 عربی کے ورڈ ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ روٹ لیٹر بیچ میں سے نکالتے ہیں، کوئی بھی الفابیٹ کے بیچ میں سے نکالیں گے، ادھر سٹارٹنگ میں اور لاسٹ میں جو ہوتی ہے وہ گرامر ہوتی ہے۔ تو روٹ لیٹر یا تو 3 ہوتے ہیں اور کبھی کبھی 4 ہوتے ہیں، 4 ذرا کم ہوتے ہیں، روٹ لیٹر زیادہ تر 3 ہوتے ہیں۔ اور الف واو یا جو ہے وہ ذرا سا علت کہلاتے ہیں، علت لیٹر، کبھی کبھی روٹ لیٹر میں نہیں آتے، یہ زیادہ تر آتے ہیں، تو یہ چینج ہو کے آتے ہیں۔ خیر ابھی ہم اس کو نہیں ٹچ کر رہے، ابھی ہم سمپل ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ کے پاس جو گرامر کی بک ہے، یا تو وہ کر لیں یا پھر
ग्रामर की बुक में पेज नंबर 1 खोल लीजिएगा, उसमें है। तो जैसे मुफलिहून है सेकंड पे ना, तो अल जो है, अल जो होता है वैसे मार्फा होता है, वो हम बाद में बताऊंगी। अल को हटा देंगे, वाव नून हटा देंगे, बीच में जो लेटर बचेगा फलहा, फ लाम हा, फलहा, कामयाबी भी होता है फलहा, वो खोल लेंगे। ऐसे ही आप नीचे आ जाइए, कुलूबुहुम, अभी दिखाती हूँ। अच्छा, कुलूब तो पता ही है सबको, ऐसा दिल को बोलते हैं कुलूब, वैसे सही से बनता भी नहीं है ना इसलिए इस आईपैड में। कुलूब में कुछ लेटर जो होते हैं वो स्टार्टिंग में भी होते हैं और कुछ में बाद में भी होते हैं। पेज नंबर 1 है ये। यसल कुरान आप खोलेंगे, यसल कुरान में शुरू में जो है वो तजवीद बुक है, उसे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद पूरी एक बुक ज्वाइन है, तीनों बुक हैं, तजवीद बुक, अम्मा पारा और ग्रामर, तीनों बुकें ज्वाइन होके दी हुई हैं। तो ये लास्ट वाली बुक है, लास्ट वाली बुक खोलिए, लास्ट वाली बुक में लिखा हुआ है ग्रामर, उसमें है ये फर्स्ट पेज। तो कुलूब में भी काफ लाम बा, इसका रूट वर्ड हुआ काफ लाम बा, कल्ब, ठीक है, लाम बा कल्ब, कल्ब इसका रूट हुआ, ये जमायर हुआ, ये हम नहीं लेंगे, इसमें शुरू में ही आ गया। तो किसी में रूट लेटर शुरू में आएगा, वाव जो होगा इल्लत है, अलिफ अलिफ वाव या, ये इल्लत लेटर है, ये अक्सर रूट लेटर में नहीं आते, और जब आते हैं तो थोड़ा चेंज होके आते हैं, वो हल्के हल्के आपको आ जाएगा। तो हमारे में क्या होगा, या तो शुरू में होगा कभी कभी, अब इसमें शुरू में है, कभी कभी शुरू में नहीं होगा। तो हम कल्ब याद कर लेंगे, इसका रूट लेटर हो गया कल्ब। अब ये कल्ब ना बहुत तरीके से कुरान में आएगा, ये नहीं है कि बार बार कुलूबुहुम ही आएगा, है ना, कल्ब हिम आएगा, कल्ब, है ना, काफी तरीके से आ सकता है। और दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट, कोई ऐसा वर्ड, अच्छा जैसे मैं, और चलिए नीचे फोर्थ मिल गया आप लोगों को, सादिकीन है, तो सादिकीन में फौद दाल आप, सदा, सदक में सच, सादिक जो होता है ना सच्चा। अच्छा, इस सब में शुरू में ही फ्रूट लेटर आ गए हैं। जैसे अब नीचे चल लेते हैं, तुखरजून, आप 7 नंबर पे देखिए, तुखरजून, ता फा रा, तुखरजूना में क्या है, अब तुखरजूना में आप शुरू का लेटर जो है वो नहीं लेंगे, रूट लेटर में ता नहीं लेंगे, शुरू का लेटर वाव नून नहीं लेंगे, बीच का लेटर जो होगा वो आपका क्या होगा, रूट लेटर होगा, बीच का जो लेटर होगा वो रूट लेटर होगा, खा रा जीम, खरज। अब हम खरज से याद करेंगे, खरज माने निकलना। तो कुरान में वो अभी तखरजून आया, कभी यखरजू आएगा, कभी अखरजू आएगा, कभी तखरजून आएगा, कभी तखरजूहुम आएगा, मतलब यही वर्ड कुरान में आएगा, बट शेप
چینج کر کر کے آئے گا. تو جب آپ کو روٹ لیٹر آ جائے گا نکالنا, آپ نے خرج سے یاد کر لیا نکلنا, آپ نے خرچ سے یاد کر لیا نکلنا. تو اب آپ کو ایزی ہو جائے گا, وہ 20 طرح سے شکل چینج کر کے آئے گا خرچ. تو آپ گھبرائیں گے نہیں کہ ہمیں خرچ, آپ اس کا روٹ لیٹر نکالیں گے, جو بھی ورڈ آئے گا اس کا روٹ لیٹر نکالیں گے. جب روٹ لیٹر نکل جائے گا تو آپ کو ایک بار یاد کرنا پڑے گا میننگ, ایک بار یاد بھی نہیں کرنا پڑتا, لکھتے 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 اپنا آپ یاد ہو جاتا ہے. بس ہمیں روٹ لیٹر نکالنا آنا چاہیے, اور وہ ایسا بھی کچھ مشکل تو نہیں ہے. ابھی آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا لیکن یہ بہت آسان, ہلکے ہلکے سمجھ کے ہر چیز ٹائم سے آتی ہے. اب دوسرا بھی دیکھ لیتے ہیں. کہ کبھی کبھی اسٹارٹنگ سے ہی روٹ ورڈ ہوتا ہے, اور کبھی کبھی اسٹارٹنگ والے کو ہٹانا پڑتا ہے اور لاسٹ والے کو ہٹانا پڑتا ہے, بیچ میں ہوتا ہے. جب آپ کو گرامر آ جائے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا, جیسے جیسے آپ کو گرامر آتی جائے گی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ تو اسٹارٹنگ والا ورڈ نہیں ہے روٹ لیٹر میں, یا پھر یہ تو اسٹارٹنگ والا ورڈ ہے روٹ لیٹر میں. وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آئے گا, ایک ساتھ تو کوئی چیز نہیں آ سکتی نا, تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ آ جائے گی آپ کو. کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ روٹ لیٹر ہے کہ نہیں؟ جب میں آپ کو فیل بتاؤں گی, پڑھیں گے انشاءاللہ ہم, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ارے یہ تو فیل ہے, شروع میں جو لگا ہوا ہے پریزنٹ ٹینس پاسٹ ٹینس لگا ہوا ہے, تو یہ روٹ لیٹر ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ اس کو آگے کو چھوڑ دیں گے اور بیچ والے لیٹرز کو لیں گے. اور کبھی کبھی آپ کو ہم ضمائر بھی بتاؤں گی, تو ضمائر میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ تو ضمائر ہے, تو اس لیے یہ روٹ لیٹر ہو ہی نہیں سکتا, تو روٹ لیٹر تو اس سے پہلے ہوگا. اس طرح سے آپ کو پتا چلے گا. ابھی آپ کے نہیں سمجھ آئے گا, لیکن سنتے یہی چیز 20 بار ریپیٹ ہوگی تو آ جائے گی انشاءاللہ. تو ان کے آپ 10 اس میں 10 تک کے آپ روٹ لیٹر خود نکال کے لکھیں گے, پینسل سے لکھیے گا. وہ فرسٹ سے لے کے 10 لیٹر جو اس میں بک میں آپ کے جو پاس جو بکیں ہیں ان میں ہوگی, 10 لیٹر کے آپ روٹ ورڈ نکال کے پینسل سے لکھیے گا. پھر میں نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس کے کیا کیا روٹ لیٹر تھے, تو آپ کو روٹ لیٹر نکالنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور روٹ لیٹر نکالنے آ جائیں گے. پھر وہی روٹ لیٹر 15-20 طریقے سے قرآن میں آتا ہے, شیپ چینج کر کے آتا ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. روٹ لیٹر یاد ہوگا تو ایک دفعہ میننگ یاد کرنی پڑے گی بس, اور آگے پیچھے تو پھر وہ گرامر ہوتی ہے کہ پریزنٹ ٹینس ہے کہ پاسٹ ٹینس ہے کہ فیوچر ٹینس ہے یا سنگولر ہے پلورل ہے, وہ سب سائڈوں میں یہ باتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اس سے پورا ایک سینٹینس بنتا ہے. کیونکہ قرآن جو عربی کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ وہ ایک بہت بڑے سینٹینس کو ایک ہی ورڈ میں کمپلیٹ کر دیتا ہے, اور ایک ہی ورڈ کو بہت ساری بات بھی کہہ دیتا ہے. قرآن عربی کی خوبصورتی کسی لینگویج میں نہیں ہے, کسی لینگویج میں یہ خوبصورتی نہیں ہے کہ ایک ورڈ میں وہ بہت بڑی بات کہہ دیتا ہے, کم ورڈز میں بہت بڑی بات. تبھی تو قرآن اتنا پتلا ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں کہ پوری زندگی کی باتیں, بچپن سے لے کے موت تک کی, کیونکہ ایک ورڈ میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. قرآن اور عربی کی خوبصورتی ہی یہی ہے جو کسی اور لینگویج میں ہو ہی نہیں سکتی, اور بہت بڑا ایک سینٹینس ایک چھوٹے سے ورڈ میں ہو جائے گا. آ جائے گا, کوئی ایسا وہ نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
تجوید کر لیتے ہیں. تجوید اب اسی اصل القرآن میں نا شروع میں ہے تجوید. اصل القرآن کے ابھی سٹارٹنگ میں ہی پہلی والی بک جو ہے وہ تجوید کی ہے. تجوید میں پیج نمبر آپ 7 کھول لیجیے. حروف تہجی ہیں بولتے ہیں انہیں. 29 حروف تہجی ہیں. تجوید پڑھنا ضروری ہے. تجوید سے قرآن پڑھنا ضروری ہے. اگر ہم تجوید سے قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہم میننگ کو چینج کر دیتے ہیں. قلب کو قلب نہیں بولیں گے تو قلب مانے کتا ہے اور قلب مانے دل ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پورے میننگ چینج. کھڑا زبر پہ ہم نہیں کھینچیں گے تو ہم سنگولر سے پلورل ہی سنگولر ہی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں, پلورل ہی نہیں بناتے چیز کو. ہم بہت بڑی مسٹیکس کرتے ہیں. تو تجوید سے قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے. ہم نے ہمارے بچپنوں میں ہم نے یہ الف با تا سے ایسے کر کے بے تے سے پڑھا تھا نا, وہ اردو تھی, عربی نہیں تھی. لیکن الحمدللہ اب تو مولانا بھی الف با تا سے ہی پڑھانے لگے ہیں. تو ہم اسی طرح سے پڑھیں گے جیسا اس کا حق ہے. اگر ہم نے حروفوں کا حق نہیں دیا تو آخرت میں حروف بھی جیسے حقوق لینے والے کھڑے ہوں گے نا, اللہ اس نے مجھے میرا حق نہیں دیا تھا, تو یہ بھی کھڑے ہوں گے, یا اللہ اس نے میرا حق نہیں دیا تھا, اس نے مجھے صحیح سے نہیں پڑھا تھا قرآن. کیا جواب دیں گے اس دن کہ اللہ مجھے آتا نہیں تھا, کیوں آنکھیں نہیں دی تھی کیا پڑھنے کے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں کیا دماغ نہیں دیا تھا؟ دنیا کی تو بہت سارے ڈگریاں لی, دنیا میں تو بہت چالیں چلی, کیا اس کے لیے نہیں تھا دماغ؟ قرآن کے حق ہیں 5. کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے نمبر 1. نمبر 2 سمجھ کر پڑھنا ہے. نمبر 3 ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. مطلب ٹھہر ٹھہر کا یہ نہیں کہ بس پڑھا اور رک گئے, پڑھا اور رک گئے, جی آتا نہیں ہے اور نہیں. مطلب ٹھہرنا کیا ہوتا ہے؟ رولز کے ساتھ, تجوید کے رول کے ساتھ پڑھنا ہے قرآن کو. پھر غور و فکر کر کے پڑھنا ہے, اپنے اوپر سوچنا ہے, غور و فکر کرنی ہے, اور پھر آگے پہنچانا ہے اور عمل کرنا ہے. یہ قرآن کے حق ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنے حق قرآن کے کتنے حق ہم ادا کر رہے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے. کوئی 5-6 کر رہا ہوگا حق ادا, کوئی 1 ادا کر رہا ہوگا, کوئی 2 ادا کر رہا ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے سارے حق دینے ہیں. ہمیں اس کی تلاوت کا حق دینا ہے. تلاوت کا حق بہت ضروری ہے, کیونکہ حروف جہاں سے نہیں نکالے تو اس کی پکڑ ہے, جس کو ہم بہت بہت ہی زیادہ معمولی چیز سمجھتے ہیں. وہ رب ہے, وہ غفور الرحمن اور رحیم ہے جو ہمیں معاف کر رہا ہے. اگر میں ہوتی تو شاید میں تو یہ کہتی, ایک دیتی کہ یہ پڑھا تم نے, میں نے تمہیں یہ سکھایا تھا, یہ پڑھ رہے ہو تم. تو وہ رب ہے جو معاف کر دیتا. ہم انسان ہوتے ہیں نا, تو ہم کبھی معاف نہ کریں. تو ہمیں کوشش کرنے والے میں تو شمار ہو جائیں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عالم بننا ہے؟ ہمیں تو عالم بننا ہی نہیں ہے نا, کیونکہ عالم سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے. ہمیں عالم نہیں بننا, ہمیں تو اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں میں شمار کر دے کہ ہمیں آپ کی کتاب سمجھنے کی نہیں, میں کوشش تو کری. قرآن ہمارے حق میں گواہی دے دے آخرت میں, کیونکہ یہی تو سب سے بڑا دوست ہے ہمارا, جو قبر میں جائے گا. نہ اولاد جائے گی, نہ شوہر جائے گا, نہ کوئی گھر کے کام جائیں گے. آپ چلے جائیں گے تو کیا کام نہیں ہوں گے؟ سب ہوں گے. دوسرے دن کے اسی 1 گھنٹے کے بعد سے ہو رہے ہوں گے. جائے گا تو یہی ساتھ میں جائے گا, اعمال ہی جائیں گے ساتھ میں, اور اس کی فکر نہیں ہوتی ہمیں. کہ تو بہت مشکل ہے, یہ ہم سے نہیں ہوگا. کوشش تو کرو, کوشش کرنے والوں میں ہی شمار ہو جائیں ہم اس کے حق نہیں دے رہے.
جو اس قرآن کا حق ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ہم ویسا حق ادا نہیں کر رہے اس کا، تو یہ ہمارے روح پہ اثر نہیں کرتی۔ یہ روح پہ کیوں نہیں اثر کر رہی؟ کیونکہ ہم اتنا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو روح کہاں سے؟ کہتے ہیں سورہ بقرہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو مخرج ہے وہ صحیح نہیں ہو رہے ہوتے، جہاں سے اسے نکالنا ہے حروف کے حق نہیں دے رہے ہوتے ہم، اور ہم بے غافل ہو کے پڑھ رہے ہیں، بس پڑھ رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ہم، تو ہم ایسے نہ بنے، ہم کم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے کہ تم نے آج 10 پارے ختم کرے یا 5 پارے ختم، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں، نیت دیکھتے ہیں، تو کوالٹی دیں، اپنے قرآن میں کوالٹی دیں، کوانٹٹی کی ایسی ضرورت نہیں ہے، کوالٹی تو دیں، پہلے ہم کوالٹی دینے والے بن جائیں۔ تو حق دینا ہے حروفوں کا، کیونکہ یہ آخرت میں کھڑے ہوں گے، یا اللہ قرآن یا تو حق میں گواہی بنے گا یا خلاف گواہی بنے گا انسان کے، یا تو کہے گا یا اللہ یہ اس کو کہ تیری کتاب مانتا تھا لیکن یہ پڑھتا نہیں تھا اسے، اور اگر پڑھتا بھی تھا تو لیکن اللہ سمجھتا کچھ نہیں تھا، یہ سمجھتا بھی تھا تو اللہ عمل کچھ نہیں کرتا تھا، تو یہ اس کو جہنم میں ڈال دیجیے آپ، تو یہ ہمارے خلاف گواہی جائے گی۔ اور اگر قرآن یوں کہے گا اللہ یہ مانتا تھا تیری کتاب ہے، یہ اس کو پڑھتا بھی تھا جیسا اس کا حق ہے پڑھنے کا، یا اللہ یہ سے سمجھتا بھی تھا، یا اللہ یہ عمل بھی کرتا تھا، اسے جنت میں ڈال، اور حجت کرے گا، حجت مطلب جھگڑا کرے گا، ضد کرے گا رب سے کہ جب تک تو ڈالے گا نہیں میں، تو ہمیں یہ کروانا ہے نا، یہی تو ان دوست ہے ہمارا اصل، اور ہم ان دوستیوں میں اس میں مشغول ہیں جو ہمارے اتنی سی بھی کام نہیں آئے گی، اتنی سی بھی کام نہیں آئے، بلکہ وہ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو تعوذ کا ہم لاسٹ کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ تعوذ کیوں پڑھنا چاہیے، بس ہلکا سا ہی دوں گی، اس ٹائم زیادہ نہیں دوں گی کیونکہ بہت سے لوگ نیو جوائن ہوئے ہیں آج، اس لیے دے رہی ہوں، نہیں تو پھر بار بار ٹائم ویسٹ ہوگا سب کا۔ تعوذ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے، اس لیے تعوذ پڑھنا، تعوذ پڑھ کر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن طلب کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پہلے تو ہم مانے نا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم دنیا کو مانتے ہیں فلاں دشمن فلاں دشمن، ارے شیطان دشمن ہے، پہلے اس سے تو نمٹ لو۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں ہی نہ، وہ پوری کوشش کرتا ہے، جیسے ہی آپ اٹھائیں گے قرآن سارے پریشانیاں ابھی لا کے کھڑا کر دے گا، ساری بیماریاں ساری پرابلمز لا کے کھڑا کر دے گا، اور اپنے جب تک آپ اٹھا لیں گے تو اپنے بال نوچتا ہے۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ خود جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ایک ایک کو جہنم میں لے جاؤں میرے ساتھ۔ تو دشمن سے دشمن سمجھیں، جب تک قرآن میں آ گیا عدو مبین مطلب کھلا دشمن ہے۔ کیا کرتا ہے شیطان؟ شیطان ہمارے دل و دماغ میں خیال ڈالتا ہے، پتہ نہیں کس مسلک کی کیا پڑھا رہی ہوں گی، فالتو کا جوائن کرنا ہے نا، چھوڑو، غلط سے غلط پڑھا دیا تو کیا ہوگا، ہم تو اپنے مسلک سے بگڑ جائیں گے، اور بس وسے کیا ڈالتا ہے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، بعد میں موت بڑھاپے میں کر لیں گے، ابھی تو بہت ساری بچوں کی کام ہے، یا پھر وضو نہیں ہے ابھی اور بعد میں پڑھ لوں گی، پہلے یہ اعلیٰ کام کر لوں، یا
چائے پی لیتے ہیں، ابھی ایسی کیا آفت آ رہی ہے، سکون سے چائے تو مل جائے، یا سو جاتے ہیں 1 گھنٹہ، کیا پرابلم ہے، ایک دن سو گئے تو بعد میں دیکھ لیں گے. تو یہ شیطانی خیالات. پھر تسمیہ کیوں پڑھنا چاہیے، یہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کر لیا تھا، اس لیے زیادہ اسپان نہیں لے رہی ہوں میں، ایک ایک ورڈ کو ڈسکس کرا تھا. آج ذرا پھر ہمیں آگے سورہ فاتحہ بھی شروع کرنی ہے نا، وہ بھی لمبی ہے. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. سورہ نحل کی ہے نا، ہاں سورہ نحل کی آیت 30 ہے یہ کہ میں سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تھا نا، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم فرمانے. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو ہمیں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں تو برکت آ جاتی ہے. پھر یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. الحمدللہ بولیں اپنے لیے. دین کی سمجھ میں قرآن کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا. تو ہمیں کیا چاہیے، ہمیں اسے بار بار سمجھیں اور عمل کریں. اور ہم نے پورا رحمان اور رحیم کے ڈسکس کرا تھا، تھوڑا سا بعد میں کر دوں گی ابھی. اب آگے یہ ہمیں کرنا ہے، تجوید کر لیتے ہیں ابھی تو. ایک منٹ. حروف حلقی تو ہم نا ایسے یاد نہیں کریں گے کہ الف با تا سے نہیں شروع کریں گے. ہم پہلے حلق والے لیٹر یاد کریں گے، پھر لپس والے لیٹر یاد کریں گے، پھر ہم ٹنگ والے لیٹر یاد کریں گے، اس طرح سے یاد کریں گے. ٹھیک ہے، تو حروف حلقی جو ہیں ابھی میں آپ کو شیئر کرتی ہوں اسکرین. ابھی ذرا سا کچھ پرابلم ہو گئی ہے، ابھی کرتی ہوں، ادھر سن لیتے ہیں آپ لوگ. حروف حلقی 6 ہیں، 6 حروف حلقی ہیں. حمزہ، ہا اور ہا، عین، خا، غین. یہ 6 جو ہیں حروف حلقی کہلاتے ہیں، مطلب تھروٹ لیٹر. یہ لیٹر حلق سے نکالنے ہیں. ابھی شیئر کرتے ہیں اسکرین. ٹھیک ہے، یہ لیٹر جو ہیں آپ کو حلق سے نکالنے ہوں گے. 6 لیٹر ہیں، 6 حروف ہیں جو حلق سے نکلیں گے، 4 آپ کے ہونٹوں سے نکلیں گے، 18 ہے جو زبان سے نکلیں گے. وہ ہلکے ہلکے انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گی. فی الحال آج صرف 6 میں سے ہم 2 ہی کریں گے. سلو چلیں گے، کوئی جلدی نہیں ہے. 6 میں سے ہم صرف 2 ہی کریں گے آج. تو حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا.
یہ جو نکلے گا یہ تھروٹ کے بالکل لوور پورشن سے نکلے گا. جب آپ جہاں آپ کی گردن حلق اینڈ ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے نکلے گا حمزہ اور ہا. ہاتھ رکھ کے دیکھیں, جیسے یہ تھروٹ لیٹر, لپس لیٹر, ٹنگ لیٹر ہیں, ان کے نام حلقی لسان یہ بھی ہیں. یہ جب ہم ریویژن پہ آئیں گے نا تب یاد کر لیں گے, کوئی بات نہیں. اگر ابھی آپ کو عربی یاد نہیں بھی ہو رہی ہے تو ہم بعد میں کریں گے, کوئی بات نہیں. ابھی ہم ایزی لے کے چل رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہم نکالتے ہیں لیٹرز. حمزہ اور ہا یہ حلق کے لیٹر ہیں اور یہ حلق کے بالکل نیچے سے نکلیں گے. 6 لیٹر ہوتے ہیں. حمزہ ہا یہ تھروٹ کے نیچے سے نکلتے ہیں. ہا آئین یہ مڈل سے نکلتے ہیں تھروٹ کے. اور خا وائن یہ اپر تھروٹ سے نکلتے ہیں. اوپر والے حلق سے کیا نکلیں گے؟ خا, خا, وائن. اور مڈل تھروٹ سے نکلے گا ہا, آئین. اور لوور تھروٹ سے نکلے گا حمزہ ہا. ایسے ہی نکالنا ہے, نہیں تو بہت بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی اور کر کے. الف کے اوپر بھی کوئی حرکت آ جائے, زبر زیر پیش, وہ بھی حمزہ ہی ہوتا ہے. ہا جو ہوگا یہ بالکل تھروٹ کے نیچے سے نکلے گا. ہا وائبریشن ہونی چاہیے. اپنا ہاتھ رائٹ ہینڈ کو جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے گردن, وہاں پہ تھوڑا سا چھوٹا سا ایک گھڈا ہوتا ہے, وہاں پہ رکھیے. اپنا ہاتھ جہاں پہ ہماری گردن اینڈ ہو رہی ہے سامنے سینے کے, وہاں پہ ہلکا سا گھڈا سا ہوتا ہے بالکل نیک کے نیچے, وہاں رکھیے. وہاں وائبریشن ہونی چاہیے. ہاں اب بولیے ہاں, وائبریشن ہونی چاہیے وہاں پہ. ہاں ہم کیا غلطی کرتے ہیں, ہم ہا اور ہا اس میں کوئی فرق قرآن پڑھتے میں نہیں کرتے. دونوں ہی ہا منہ سے نکال کے ختم کر دیتے ہیں. دونوں ہی کیا نکالتے ہیں, منہ سے نکال دیتے ہیں ہاں, اور یہیں پہ ختم. کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ, الحمدللہ. جبکہ دونوں ہی ہا نیچے سے نکلنا ہے, اور یہ والا ہا میں بعد میں پڑھاؤں گی اوپر سے ہے. تو ہاں ہمیں نیچے سے نکالنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, نیچے سے نکالنا ہے. ایسے ہی وہ ہاں جو ہوگا وہ حلق کی مڈل سے نکلنا ہے. الحمد, تو ہم کیا کرتے ہیں الحمد ہو گیا جی ہمارا. جبکہ ہمارا الحمد بولنا بھی بہت گندا میننگ ہے, اور الحمد بولنا بھی بہت غلط میننگ ہے. ہاں ہاں اور ہاں میں فرق ہی نہیں کرتے. جہاں مرضی ہو ہم ہا لگاتے ہیں, اور جہاں مرضی ہو ہم ہا لگاتے ہیں. تو اس لیے میننگ چینج ہو جاتا ہے اس ورڈ کا, اس ورڈ کا میننگ ہی بدل دیتے ہیں. پھر رحمان الرحیم میں ہا لگا دیتے ہیں, جبکہ دوسرا والا ہا ہے. بسم اللہ اس میں الگ لگا دیتے ہیں, جہاں مرضی جو مرضی لگاتے ہیں. ہم اس کے آرٹیکولیشن پوائنٹ, اس کا مخرج جہاں سے ہوگا وہاں سے ہمیں حروف کو ادا کرنا ہے. تو حروف میں حمزہ اور ہا, چشمے والا ہا, بول والا ہا, یہ باٹم سے نکالنا ہے, گلے کے نیچے سے نکالنا ہے, لوور تھروٹ سے نکالنا ہے. اس کو اوپر سے وائبریشن ہونی چاہیے. اور کسی کا مخرج چیک کرنا ہے کسی بھی حروف کا, تو اس سے پہلے ہم الف کے اوپر زبر لگا کے حمزہ, اور جس ورڈ کا چیک کرنا ہے اس پہ ساکن لگا دیتے ہیں, تو ہمیں اس مخرج پتہ چل جاتا ہے. یہاں آنا چاہیے, اندر سے آنی چاہیے.
یہ مشکل، یہ بہت مشکل ورڈ ہے، ایزی ورڈ نہیں ہے یہ. اس کو قرآن پڑھتے ٹائم یہاں سے نکالنا ضروری ہے، نہیں تو قرآن میں میننگ چینج ہو جاتا ہے. ہا کو لوور گردن کے لوور پوائنٹ سے نکالنا. ہاتھ رکھیے نیک کے بالکل نیچے، سیدھا سیدھا نیچے لائیے، نیچے ہاتھ رکھیے، ہلکا سا گڈھا سا یہاں پہ، اور ہاتھ رکھ کے ہاں. پتہ ہے ہم نے 3 مہینے پریکٹس کری ہے شیشے کے سامنے ان کی. ہاں ہاں اور آئین یہ نہیں نکلتا. شیشے کے سامنے بیٹھ کے پریکٹس کریے. حروف کا حق دینا ہے. ہاں ہی ہو ایسے اندر سے نکالنا ہے. ہاں ہاں ہی ہو اندر سے نکالنا ہے. یہ نہیں ہاں ہاں منہ سے بول دیا ہاں ہی ہو، نہیں، یہ غلط ہے طریقہ، یہ اس کا حق نہیں دیا آپ نے. آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ کیا ہاں ہمیں یہ سکھانے لگے، لیکن یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اگر پھر جو قاری آپ سنتے ہیں تلاوت، تو کتنی پیاری آواز ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ سارے رول لگا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قرات اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. اب آپ غور سے سنیے گا، جب یہ کسی قاری کا، تو قاری کا آپ سنیں گے تو جب یہ ہاں آئے گا تو وہ اندر سے نکال رہے ہوں گے. اب آپ غور سے سنیے گا. جس کو تجوید آتی ہے وہ تھوڑا صبر سے کام لے، کیونکہ ہم تو ان کے لیے ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا ہے، ہم ان کے لیے ہیں اس ٹائم. تو یہ 6 لیٹر ہیں جو حلق سے نکلیں گے. ہم نے آج ہا اور حمزہ کرا ہے. آ ای او نیچے حلق سے نکلے گا، باٹم حلق کے نچلے حصے سے. اپنی مرضی سے نہیں نکالنا کہ جو بس نکال لیا کہیں سے بھی، ایسے نہیں ہوگا. قرآن کا حق دینا ہے، ان کے حروفوں کا حق دینا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو ہماری بسم اللہ اور تسمیہ ہو چکا تھا. آج ہم سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کی آپ لوگوں نے، میں نے ہوم ورک دیا تھا، آپ لوگوں نے اس کی تفسیر سنی ہوگی، امید کرتی ہوں، کیونکہ یہ ہوم ورک ہے، آپ کو کرنا ہوگا. سورہ فاتحہ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ فتح، فتح مطلب کھولنے والی، آغاز کرنے والی. یہ ایک دروازہ ہے قرآن کا جس میں رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. نزول کے اعتبار سے یہ ویسے تو فرسٹ ہے اس میں قرآن میں، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ فورتھ ہے سورہ ہے. اور اس کے بہت سارے نام ہیں، ام القرآن، ام الکتاب، قرآن مجید، اور الشفا، الرقیہ، سبع مثانی، دہرائی جانے والی جو 7 آیت ہیں، القرآن العظیم. بہت سارے اور نام بھی ہیں جو آپ نے سنے ہوں گے. پھر یہ بھی ہے کہ یہ اہم صورت ہے، نماز ہی نہیں ہے اس کے بغیر. اگر سورہ فاتحہ نہیں تو نماز نہیں. پھر اس سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، لاسٹ 2 آیت اگر کوئی پڑھ کے دعا مانگے تو وہ قبول بھی ہوتی ہے. الحمد. اب یہاں پہ ہاں انشاءاللہ یہ ہاں دوسرا ہے یا مڈل سے نکلے گا نا، تو الحمد بولیں گے تو غلط، الحمد بول دیں گے تو غلط. یہ الحمد، ہم للہ رب العالمین. اس کا ہم تھوڑا سا سن لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تلاوت.
شاید میں تلاوت کے بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد کے اوپر ہی 2 آورس کے لیکچر ہیں، رب کے اوپر 2 آورس کے لیکچر ہیں، رحمان کے اوپر، رحیم کے اوپر، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنی وضاحت کریں. ہمارا یہ کورس جو ہے بہت ہی کہتے ہیں نا بیسک ڈیپ نہیں ہے. ڈیپ کے لیے اپنے آپ نالج ڈھونڈیں، جہاں مل جائے وہاں ڈھونڈیں. بہت پیارے پیارے لیکچرز ہیں ان سب کے اوپر. تو حمد سب تعریف اللہ کی ہے، اس حمد میں شکر بھی چھپا، تعریف کے ساتھ ساتھ شکر اس رب کا جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی. سب شکر اسی کے لیے. جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں، بس شکر اس کا نہیں کرتے، ہے نا. بس تعریف کر دی، تم بہت اچھے ہو، لگ رہے ہو، یا جو بھی ہے، یا کسی نے ہمیں کچھ دیا تو شکریہ کر دیا تو تعریف نہیں. لیکن یہ جو حمد ہے یہ اس میں شکر بھی چھپا ہوا ہے اور تعریف بھی چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کی حمد ہے. حمد وہ حمد جس میں شکر ہے اپنے رب کا اور تعریف ہے. ال لگنے سے یہ معرفہ ہو گیا ہے، پراپر ناؤن ہو گیا ہے. رب یہ وہ رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. ہر وقت گزرے ہیں، ہر وقت کے حساب سے آئے نبی پروفٹ، ان سب کا مالک، سارے جہانوں کا مالک، پانی میں جو مخلوق ہے سب کا مالک ہے. رب مطلب پیدا، وہ پرورش کرنے والا. سلولی ذرے سے کمال. ہم کیا تھے؟ ایک ذرہ، ایک ڈاٹ، اور ہم ایک کمال تک پہنچانے والا وہ رب، تمام جہانوں کا رب. عالم مطلب ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اپنے رب کی پہچان ہو. جو فرسٹ پیدا کیا ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے. وہ تو انسان کا انسان نے چیزیں پھر اس کو کریٹ کری ہیں. اگر ایک لکڑی بھی پیدا ہوئی ہے تو پہلی بار تو اللہ ہی نے پیدا کری نا، اس کے بعد اس کی فرنیچر اور پینسل اور وہ سب بنی نا. پہلا جو پیدا کرنے والا ہے وہ تو رب ہی ہے نا. فرسٹ جو ہے، فرسٹ پیدا کرنے والا وہ تو رب ہی ہے. وہ تو کوئی بھی نہیں ہے اور دنیا میں جو چیز پہلی دفعہ بنا دے کوئی چیز، اس کا اوریجنیٹر وہی ہے، وہ رب ہے. اور رحمان اور رحیم ہے، وہ رحم اور رحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے. وہ رحمان تو وہ سب کے لیے ہے، پورے جو اس کی نافرمانی کر رہا ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے. وہ رحمان تو وہ سب کے لیے ہے، ہر انسان جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی دے رہا ہے. وہ جو اس کی نافرمانیوں میں دن گزار رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے.
پھر قرآن کی ایک سورت ہی سورہ رحمان اسی کے اوپر اس کے اسم مبارک پر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم اسم مبارک سے ہے نا. سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم لینا اور دینا. انسان کو بولنا، چلنا، سوچنا، دیکھنا، یہ بھی تو رحمت ہے. کس نعمت کا ہم شکر کریں گے اپنے رب کی؟ اس نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سب پر ہے، لیکن رحیم وہ اپنے خاص بندوں پر ہے. جو رحیم ہے وہ اپنے صرف خاص بندوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت 100 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ زمین پر ہے، صرف ایک، اور 99 آخرت میں اپنے بندوں کے لیے ہیں. اس میں ایک حصے میں ہم لوگ اتنے خوش ہیں کہ جانور اور نافرمان ہم سب کھا پی رہے ہیں اور خوش ہیں. یہ 1% رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رکھی ہے، سب کے لیے. لیکن 99% رحمت 99 جو ہوگی وہ خاص بندوں کے لیے ہے، مومن. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 99 رحمت چاہیے تو وہ ایسے ہی مل جائیں گی، کیونکہ وہ بہت غفور ہے اور وہ بہت پیار کرتا ہے، وہ مل جائے گا، ہے نا. یہ شیطان کی خوش فہمیاں ہیں کہ تو وہ تو بہت غفور ہے، رحمان ہے. ہاں بے شک وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے، لیکن بغیر محنت کرے نہیں دے گا. مومن جب تک تم نہیں بنو گے، وہ تو کہہ دیا ہے مومن بندوں پر جو ہے میری رحمت ہوگی آخرت میں. تو مومن بننا ہے ہمیں. ہم کیا ہیں؟ مسلمان. مومن نہیں ہے ابھی ہم. میں بھی کوشش ہی میں لگی ہوئی ہوں. میں کون سے اپنے آپ کو یہ کہتی ہوں، ہم تو خود دن اور رات ہے اللہ، کبھی ادھر سے بچتے ہیں تو کبھی ادھر سے بچتے ہیں، کبھی ادھر شیطان کھینچتا ہے تو کبھی ادھر شیطان کھینچتا ہے. بچنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں. ہمیں تو بننا ہے. ابھی میں بھی آپ ہی کی لیول میں ہوں، مجھے بھی بننا ہے. کوشش کر رہی ہوں یا اللہ تیری یہ رحمت جو رحیم جو وہ 99 وہاں ملے گی، اس میں بھی مجھے کھڑا کر لیجیے گا. مالک یوم، مالک ہے وہ اس دن کا، بڑے دن کا مالک ہے وہ اس دن کا. یہی شکر ہے کہ وہی مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے. کوئی اور ہوتا تو کہتا اس کو تو جنت دو ہی مت، اس کو تو جہنم میں ڈالو. اگر بندے ایک دوسرے پہ ہوتے، بندوں کی بات ہی نہیں ہوگی وہاں، تو باریک سے باریک حساب ہوگا، اتنا باریک نیتوں کا بھی حساب ہوگا. اس دن وہ رب خود فیصلہ کرے گا. شیطان کا بھی نا، ابلیس کا علم بہت زیادہ تھا اپنے، اور بہت عبادت گزار تھا. وہ اپنے علم کی وجہ سے اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگ گیا تھا، ان کے پاس بیٹھنے لگ گیا تھا. لیکن تکبر اور ایک سجدے کا انکار تو اسے دوزخ. اب ہم سوچیں اپنا ایک سجدے کا انکار تھا، ہم نے کتنی نمازیں نہیں پڑھی. کیوں بھائی؟ ہمارے ساتھ ہی وہ غفور ہوگا رحمان. ہم ہی اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ معاف کر دے گا وہ رب. ہم اتنے خوش نصیب ہوں گے اس دن، ہم معاف کر دیے جائیں گے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا اس دن. کیا ہم ہی ہوں گے ان میں سے خوش نصیبوں میں سے؟ اگر یہ گارنٹی ہے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نمازیں چھوڑو، ہے نا، گارنٹی لے لو. اور اگر گارنٹی نہیں ہے کہ آپ پہ، کیونکہ اس دن تو کوئی بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحم کی بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، شوق سے وہ انبیاء ہی کیوں نہ.
رحم جس کے اوپر اللہ کا ہوگا وہی جنت ہے، کیونکہ سب گناہوں کی پوٹلی ہوں گے، ہم سب نے گناہ کرے ہوں گے، اور اس دن وہ ہم وہاں دیکھیں۔ اور اب تو ہمیں کچھ سمجھنا مشکل بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا سے ہم پرانی 7 سال پرانی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں نا، تو اب ہمیں اچھی طرح سمجھ آنا ہے۔ اس ٹائم جب قرآن اتر رہا ہوگا شاید ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئے کہ وہ وہاں کیسے دیکھیں گے، اب تو ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم ریوائنڈ کر کے ساری ہسٹری دیکھ لیں گے اپنی وہاں کی، جو کام ہمیں یاد بھی نہیں ہوں گے وہ ہمیں وہاں پہ دکھا دیے جائیں گے۔ تو وہ رب اس دن اس کے رحم کی بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اگر رحم چاہیے اپنے رب کا تو اس کے لیے تھوڑی سی قربانی بھی دینی پڑے گی نا، تھوڑی نیند کی قربانی، تھوڑی چائے کی قربانی، تھوڑی کاموں کی قربانی۔ کام 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 کیا زندگی میں ہوں گے نہیں؟ آپ مر جائیں گے، ہم سب کوئی مر جائے گا تو کام نہیں ہوں گے اس گھر کے، کیا سب ہوئیں گے، تو فائدہ کیا ایسے کام۔ اور جو لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں انہیں ضرور قرآن کی تجوید سیکھنی چاہیے، نہیں تو سوال ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں سیکھا صحیح سے قرآن۔ تجوید سیکھے بغیر قرآن نہیں پڑھاؤ، تجوید ضرور سیکھیں۔ سوال ہوگا کہ کیا، کیونکہ قرآن میں ایک سورہ ہود میں ہے نا شاید، ایک تو جگہ زبر کی جگہ گول ہونٹ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، پورے قرآن میں ایک ہی ورڈ ہے وہ، اور ایک شاید سورہ یوسف میں ہے، اس میں بھی کھڑا زیر کی طرح نہیں پڑھنا ہے، نارمل زیر کی طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ قرآن میں ایک ایک ورڈ ہے بس، جبکہ سائڈ میں قرآن میں لکھا ہوتا ہے عربی میں بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایسے پڑھنا ہے، لیکن وہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا پکڑ نہیں ہوگی؟ پکڑ تو ہوگی، غافل ہیں ابھی ہم، پکڑ تو ہوگی۔ تو اب رحم ہو گیا تو بات الگ ہے، جسے چاہے وہ بخش دے، جسے چاہے نہ بخشے۔ تو ہم کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے؟ ہمیں وہ رب کچھ نہیں کہے گا، بس کہے گا بس جاؤ تم بہت بزی تھے دنیا میں، چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایسا تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم یہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، ہم کہتے ہیں ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا ہم سب جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے رب سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ بس تیری عبادت کر رہے ہیں ہم، جبکہ ہماری عبادت ہے ہمارا موبائل ہے، ہماری فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے۔ آج کل کے زمانے میں پہلے بچے ہوتے تھے، لیکن آج کل تو بچے بھی پیچھے ہو گئے۔ آج کل سوشل میڈیا، فیس بک اور موبائل یہ فرسٹ ہو گئے۔ یا پھر کسی کو صفائی کا فطور ہے تو وہ صفائی ہی کر رہا ہے، بس صفائی ہی کر رہا ہے، فطور کی باتیں ہیں نا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیری ہی صرف عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے ہیں۔ ذرا کوئی پریشانی آئے گی فوراً کال کریں گے، فلاں 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 میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ۔ یا پھر آج کل کا نیا ٹرینڈ ہے کہ سیدھے مولاناؤں کے پاس جاؤ، تعویذ گنڈ کروا دو، بس سارے حل ہو گئے ہمارے۔ یہ آج کل کا نیا ٹرینڈ ہے۔ تو ہر وقت ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہم صرف عبادت تیری کرتے ہیں، اگر ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر اگر ہمارے پر پریشانی آتی ہے تو ہم تہجد میں اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے روتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہم یہاں، تو ہم ہر نماز میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔
جب بھی ویسے کوئی پریشانی آئے نا تو یہ یہاں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ریپیٹڈلی پڑھنا چاہیے. یا اللہ مجھے راستہ دکھا, یا اللہ مدد کر, یا اللہ مجھے راستہ دکھا, یا اللہ, یہ ریپیٹڈلی پڑھیں گے اور پھر قرآن کھولیں گے تو اس کا آنسر مل جاتا ہے قرآن میں, اور اس کو میننگ سے پڑھیں گے. اوبویسلی آپ اگر عربی سے پڑھیں گے اور عربی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, آنسر فوراً ملتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے, مجھے تو نہیں لگتا کبھی ایسا ہوا کہ میں ریپیٹڈلی اگر یہ راستہ کی دعا کروں اور نفل پڑھوں اور پھر میں قرآن کھولوں تو مجھے اس کا آنسر نہ ملا. شوق سے وہ میری نفس پہ مشکل گزر رہا ہوتا ہے, لیکن اگر سپرد کر دو کہ ہاں آئے گا تو آنسر تو میں مانوں گی, ہے نا, سمیان و طاعنا, سن لیا اور مان لیا, جھک گئے, جیسا حکم آیا شوق سے وہ نفس پہ تکلیف دے ہو رہا ہوتا ہے ماننا. بہت ساری چیزیں دنیا میں گزرتی ہیں, بہت ساری باتیں لوگوں کی گزرتی ہیں, تکلیف انسان ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن رب ہے نا, وہ دے دے گا نا وہاں پہ سب کچھ, کیونکہ بال سے باریک حساب ہوگا اس دن. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور دن میں کتنی بار یہ نمازوں میں پڑھتے ہیں, کتنا جھوٹ بولتے ہیں, اور سلام پھرتے فون اٹھاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. تو راستہ کیسے دکھائے گا وہ رب, کیونکہ غافل ہو کے پڑھ رہے ہیں. جب نماز میں اہدنا الصراط المستقیم ہو تو بس کانسنٹریٹ ہونا چاہیے اس ورڈ پر. جو عبادت کا حق ہے, کیا ہم وہ حق دے رہے ہیں؟ ہم وقت دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, ایک کلاس کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. تو عبادت کیا ہے, کیا ہوتی ہے عبادت؟ اس کتاب کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا. کیا ہم عمل کر رہے ہیں جو اس کتاب میں لکھا ہے؟ پھر یہ کیسی عبادت ہے؟ ہم جھوٹ نہیں بول رہے. ہمیں تو یہی نہیں پتا اس پورے قرآن میں لکھا کیا ہے, بس 4 ویڈیوز دیکھ لی, حرام حلال پتا ہو گیا بس. تو یہ عبادت ہوئی؟ ہم جھوٹ کتنا بولتے ہیں اپنے رب سے. وہ وہاں پہ تو ہمیں دکھا دے گا سب کچھ. ہم کہتے ہیں ہم بس عبادت کرتے رہتے ہیں تیری. عبادت تو کیا ہوتی ہے؟ قرآن کو سمجھنا عبادت ہے نا, جو رب کی کتاب ہے اس کو سمجھنا, اس میں کیا لکھا ہے پھر اس پہ عمل کرنا, یہ عبادت ہے نا. ہم پھر کیا, ہم تو دنیا میں بزی ہیں ہی نہیں, ہم تو بس تیری عبادت میں بزی ہیں. اپنے آپ کو ہمیشہ مظلوم ہی ظاہر کرتے ہیں, ہم بہت مظلوم ہیں. تو اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑ دیں. سب سے پہلے اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑ. ہماری عبادتیں وہ ہونی چاہیے جو ہمیں روزی دیتا ہے, اس کی عبادت ہونی چاہیے. میری نماز, میرا روزہ, میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی, سب کچھ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. تجھ سے مدد مانگتے ہیں. روز مانگتے ہیں مدد, ہم مانگتے ہیں. صحابہ اکرام کا تو یہ حالت تھی کہ ایک لیسس تسمہ ٹوٹ جاتا تھا تو اللہ سے مدد مانگتے, اللہ یہ ٹوٹ گیا, اس کو جڑوا دے. اور ہمارا کیا ہے مدد مانگنے کا؟ ہم تو پتہ نہیں کس سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا بندوں سے مدد مانگ رہے ہو تو جاؤ انہیں سے لے لو, وہی پوری کریں گے تمہاری مدد, اور وہ کبھی نہیں ہو پاتی. بندوں سے مانگنا مدد ہمیں بند کرنی ہے, ہمیں رونا ہے اپنے رب کے آگے, دعا کرنی ہے. اور دعا عبادت کا نچوڑ ہے, دعا کے بغیر عبادت ادھوری ہے. سب سے اہم دعا کیا ہے؟
دین اسلام پر چلنا، ہدایت مانگنا. دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، ہدایت نہیں مانگتے ہیں، جبکہ اہم دعا یہی ہے. دین اسلام پر چلنا جس پر چل کر تیری رضا حاصل ہو جائے، تجھے راضی کر سکوں، کیونکہ واپسی تو تیری ہی طرف ہے میری. تجھے یہ نہ ہو کہ میں راستے میں دنیا میں کھو جاؤں، دنیا میں کھو جاؤں، گم ہو جاؤں، دنیا کو راضی کرتے کرتے تجھے نہ کھو دوں. میری انگلی پکڑ کر چلا دے میرے رب، نہیں آتا مجھے چلنا. اے رب میری انگلی پکڑ لے اور مجھے چلنا، اے اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا سکھا دے. تو ہم اتنے جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ رب ہے کہ وہ ہمیں رزق دے رہا ہے نا، احسان ہے نا ہم پہ. اگر ہم سے کوئی جھوٹ بولے تو ہم دے دیں گے؟ نہیں دیں گے اسے کچھ بھی. وہ تو رحم کر رہا ہے ہم پہ. اب بھی اگر ہم نہیں بدلے تو اس کا تو کچھ بھی نہ جائے گا. اس کا کیا جائے گا؟ اس کا کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا. پورا پورا ہمارا ہی جائے گا. سب کچھ ہم لٹا چکے ہوں گے آخری وقت تک. ہمیں حق دکھا، ہمیں ہدایت پر رکھ. میں کلاس سے پہلے بھی یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ میرے منہ سے حق نکلے، اور اگر کچھ غلطی ہوئی اللہ اسے معاف کر دے، اور میں نے کچھ غلط بتایا ہو تو ان کو بھی بھلا دے اور مجھے بھی بھلا دے. میں صرف حق بات نکالوں. ہمیں استقامت کرنی ہے، ہمیں جمے رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. شیطان بہت وسوسے ڈالے گا، بہت پیچھے لگے گا، کیونکہ شیطان جو لوگ غافل ہیں، جو لوگ اس کتاب سے غافل ہیں، ان کے پیچھے کیوں پڑے گا؟ وہ تو آلریڈی بھٹک رہے ہیں. وہ پڑے گا آپ لوگوں کے پیچھے. آج یہ پرابلم ہے، آج یہ خوشی ہے، آج یہ غم ہے، رہن دو، چھوڑو. آدھا سورہ فاتحہ یہ آدھی ہوئی ہے، یہاں تک دعا تھی، اس کے آدھی ہو چکی ہے. آدھی جو ہے دعا ہے. ابھی تک اللہ تعالیٰ کی حمد تھی، اب نیکسٹ میں دعا ہوگی. تو جو ہم نیکسٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے 4 تک کرا تھا. اچھا میں نے 5 تک کر لیا تھا. اچھا ہم نے 4 تک کرا تھا، چلیے میں نے 5 تک کر دیا. اب آپ پوری کمپلیٹ 7 آیت تک کر لیں گے اس کو، اور اس کے بعد ہوم ورک میں آپ اس کے آڈیو کو کمپلیٹ کریں گے، اور جو تجوید ہے اس کو حلق سے اور حمزہ کو ہا کو پریکٹس کرے بغیر کچھ نہیں ہوگا، پریکٹس کرنی پڑے گی. تو وہ کریں گے، اور ٹرانسلیشن پہلے خود لکھیں گے، اور اس کے بعد آڈیو سے سنیں گے ٹرانسلیشن. میں پھر سے ویڈیو ڈال دوں گی گروپ میں کس طرح سے اس قرآن فار آل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اس سے کس طرح سے سننا ہے. وہ میں پھر سے پوسٹ کر دوں گی، کیونکہ کچھ لوگ نئے ہیں، لاسٹ کلاس نہیں کری انہوں نے تو انہیں پتہ نہیں ہے. تو پہلے اپنے آپ لکھیں گے، اللہ ہی لکھنا آ جائے بس. پہلے اللہ ہی لکھنا آتا ہے تو اللہ ہی لکھیں گے، اور یہ سوچ لیں گے جو بھی آپ لکھیں گے نا یہ میزان میں رکھا جائے گا وہاں پہ آخرت میں. تب سوچیں گے کاش اور لکھا ہوتا. تو ہر جو بھی انک آپ یوز کریں گے وہ ایسا نہیں ہے، ضائع نہیں ہوگی کچھ بھی. تو آپ لکھیں گے جتنا آپ کو آتا ہے. اللہ لکھنا آتا ہے، اللہ واو واو وا کا مطلب اور ہوتا ہے، اور لکھنا آتا ہے تو اور لکھ دیجیے گا. پھر آپ آڈیو کا ٹرانسلیشن سنیں گے، پھر آڈیو کا ٹرانسلیشن لکھیں گے پینسل سے، پھر اس کی تفسیر سنیں گے، قرات بھی سنیں گے انشاءاللہ. ہلکے 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 آپ کو، کیونکہ یہ میں ریپیٹ جیسے ہی ہماری وہ تجوید ختم ہوگی سورہ فاتحہ پہ پھر سے آؤں گی، کیونکہ اس میں کچھ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اور جبکہ یہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے، ایک بلند مرتبہ ہے سورہ کا. تو آپ لوگ یہ ضرور کر لیجیے گا. ہوم ورک چھوٹا چھوٹا ہوم ورک دے رہی ہوں اسی لیے ہمارا کہ آپ لوگوں کو برڈن نہ ہو کچھ بھی نا. اور جو لوگ بہت زیادہ علم والے ہیں انہیں تھوڑا صبر سے
چلنا ہوگا، کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا ہے، تو ہمیں ان کو ساتھ لے کے ان کو لانا ہے اپنے ساتھ نا. تو جلد بازی مجھے نہیں کرنی. میں بہت گرامر بھی بہت ہی سلو چل رہی ہوں. گرامر میں بھی ہوم ورک دے دیا ہے آپ کو، 10 لیٹر کے روٹ ورڈ نکالیں گے آپ. غلط سلط کچھ بھی ہو انشاءاللہ سب آ جائے گا، کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلائے، ہمیں حق دکھائے، حق کے علاوہ ہمیں کچھ نہ دکھائے. سبحان وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.